مرزا محمد علی صاحب نے بڑی بے باکی سے اور شیخی بکھارتے ہوئے سوال کا جواب تو دے دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اب مرزا صاحب کے جواب میں بحمد تعالیٰ ہم نے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ موقف بالکل سراسر باطل ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دینا یہ بالکل سراسر بے باکی اور جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے شیخی بکھارنا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت پوری 14 صدیوں میں مرزا صاحب پیش نہیں کر سکتے۔ بحمد تعالیٰ ہم نے دلائل سے یہ بات واضح کی ہے کہ سنت اس کو قرار دینا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کے فالورز اور مرزا صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ مرزا صاحب کو مجبور کرتے کہ مرزا صاحب آپ نے یہ جو بیان دیا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے سنت ہونے کا، آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت عبادت ہے، سنت ثواب کا کام ہے، سنت جنت میں جانے والا کام ہے، اور سنت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ سنت جو ہے وہ اسلام کے اخلاق و آداب میں سے ہے۔ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دینا یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ لہذا مرزا صاحب کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور مرزا صاحب کے فالورز کو مرزا صاحب کو مجبور کرنا چاہیے تاکہ مرزا صاحب اس سے رجوع کرے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اندھا دھند پیروی کے مرتکب ہیں اور اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے لہذا سنت ہے، یہ سنت قرار پائے گا۔ حالانکہ اس بات کی بحمد تعالیٰ میں نے دلائل سے صحیح بخاری مسلم سے حوالے پیش کر کے وضاحت کی ہے کہ اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی ہے 1632 نمبر حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر طواف فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے سواری پر طواف کیا ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر سواری پر طواف کیا ہے تو امام بخاری نے اس کی ہیڈنگ اور اس کا عنوان اور باب کا قائم کیا ہے۔ باب کا نام رکھا ہے باب المرید یطوف راکبا، مریض کا سواری پر طواف کرنے کا بیان، یعنی یہ جو اجازت اور رخصت ہے یہ مریض کے لیے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان جواز کے لیے اپنی امت کے مریضوں کے لیے ایک رخصت بیان فرمائی ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ پیدل چل کے طواف کرنا ہے۔ اسی طرح اس پر امت کا اجماع ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اجماع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، لہذا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 ہے، 157، 158 اور 159 یہ بالترتیب احادیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، 2 مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ اب ایک مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ کسی جگہ پہ پانی کی تنگی ہو، پانی کی قلت ہو تو آپ ایک مرتبہ دھو سکتے ہیں، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ٹھہرے تو پھر تو مطلب یہ نکلا کہ سنت کا تو ثواب ہوتا ہے، لہذا ایک مرتبہ دھونا چاہیے، افضل یہ ہے، اور 2 یا 3 مرتبہ دھو کے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھویا جائے، پھر تو اس کو جو نا وہ افضل قرار پانا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پوری امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا یہ سنت ہے اور اسی پر اجماع ہے، لہذا ایک اور 2 مرتبہ دھونا جو ہے وہ جائز اور صرف جو ہے نا وہ رخصت قرار پائے گا کہ اس میں رخصت ہے، اور کسی جگہ پہ پانی تھوڑا ہے تو اس کو آپ ایک مرتبہ 2 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو وضو کے دوران دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے میں نے مثالیں پیش کی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا، لیکن صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 احادیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ احادیث لے کے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، اور ان الفاظ کے ساتھ ہے 5274 نمبر حدیث ہے کہ زجر عن الشرب قائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے زجر فرمایا، یعنی سختی سے منع کیا۔ حضور نے جھڑکا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا۔ اور 5275 نمبر ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کھانا کھانا، تو آپ نے فرمایا ذالک اشر او اخبث، یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے
اور اس سے بھی زیادہ خبیث ہے، اخبث ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ذکر فرمایا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں زجر عن الشرب قائما، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے زجر فرمایا۔ نہا عن الشرب قائما، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح مسلسل جو ہے وہ احادیث موجودہ، اور حدیث نمبر 5289 ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بندہ بھی کھڑے ہو کے پانی نہ پیے۔ فمن نسی فلیستقی، جو بندہ بھول کے کھڑا ہو کے پانی پی لے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے۔ یہ 5289 نمبر حدیث ہے، یہ مسلسل 6 احادیث موجود ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہوتا تو سنت تو اسلام کی عادات اور اخلاق میں سے ہے، سنت سے ثواب ہوتا ہے، سنت سے جنت ملتی ہے، سنت سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، تو حضور سنت سے منع کیسے کر سکتے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت سے اپنی امت کو روکا کیوں؟ ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، اپنی امت کو کبھی بھی کھڑے ہو کے پانی پینے سے نہ منع کرتے، نہ روکتے، زجر نہ فرماتے، اور یہ نہ کہتے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے پانی پی لے بھول کے بھی تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر دے، وہ تو سنت کر رہا ہے۔ جب وہ سنت پر عمل کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا کیوں کرنی چاہیے؟ اس کو روکا کیوں گیا؟ پتہ چلا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے نہیں ہے، وہ صرف بیان جواز کے لیے ہے، تاکہ اگر کسی جگہ پہ حرج واقع ہو، کسی جگہ پہ ضرورت ہو، اور کسی جگہ پہ کپڑوں کے ملوث ہونے کا یا دیگر جو وہ ہے وہ حرج ہوں، تو وہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی صرف رخصت ہے اور وہاں اس کو اجازت ہے، سنت ہے نہیں ہے۔ اور کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے وہ حرام بھی نہیں ہے، یہ صرف اس بات کا بیان کرنے کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا۔ یا یہ ہے کہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا، یا یہ ہے کہ وہ زمزم کا پانی تھا، بلکہ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے۔ تو ان حدیث سے بالکل بات بحمدللہ ہم نے واضح کی ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہرگز نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب کا وہ موقف ہے جو اسلام کی پوری تاریخ میں کسی نے بھی یہ موقف نہیں رکھا۔ علماء محدثین نے ان حدیث کو جب بھی ڈسکس کیا، جب بھی بیان کیا ہے، تو اس کی توجیحات بیان کی ہیں، تعویلات بیان کی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جو احادیث ہے، صحیح بخاری میں 4 احادیث 224، 25، 26 اور 2471، اور صحیح مسلم میں جو احادیث موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو احادیث ہے یہ منسوخ ہیں۔ ان میں سے ایک میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ امام ابو عوانہ ہیں، ان کی کتاب مسند ابی عوانہ جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 140 پر حدیث نمبر 376 لے کے، اور اس کے نیچے جو نا وہ آگے عنوان قائم کیا ہے امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 316 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ بیان و اثار ترک البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فعل ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 29 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو چھپی اس کا نمبر جو ہے 29 نمبر ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو بیان کرتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، ما کان یبول الا قاعدا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹھ کے ہی پیشاب فرماتے تھے۔ اس حدیث سے امام ابو عوانہ المتوفیٰ 316 ہجری فرماتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ناسخ منسوخ کا اپنا ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین نے تعویلات کی ہیں۔ یہ امام ابن شاہین ہے المتوفیٰ 385 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے ناسخ الحدیث منسوخ ہو، اس کے صفحہ نمبر 216 پہ یہی احادیث بیان کر کے امام ابن شاہین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی منسوخ ہے۔ یا محدثین نے جب تعویلات کی ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ للبہقی
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ذکر کیے ہیں، انہوں نے اس کی تعویلات کی ہیں کہ یہ وجہ تھی، یہ عذر تھا جس کی وجہ سے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا گیا۔ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ معمول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی اور مواظبت والا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا عمل جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ اور دائمی عمل تھا۔ اسی سلسلے میں سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے حضرت عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کا نمبر ہے 346۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں کہ خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ درقۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ باہر تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ڈھال موجود تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈال کو آڑ بنایا اور ڈال رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ ثم جلس فبال الیہا، حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرمایا۔ اس حدیث میں موجود ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تو کچھ لوگوں نے بطور استہزاء یہ کہا کہ انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، ان کی طرف دیکھو، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جس طرح کہ عورتیں بیٹھ کے پیشاب کرتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے فرمایا ویحک اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل کانوا اذا اصابهم البول قرضوه بالمقارید، فرمایا کہ تم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے نہیں سنا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے جب کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ کینچیوں سے کپڑا کاٹ دیتے تھے۔ ایک بندے نے ان کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تو فرمایا نہاہم عن ذلک فعذب فی قبرہ، تو اس بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی حضرت عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ بھی فرما رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث جو ہے اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ متعدد کتب احادیث میں صحیح حدیث موجود ہے، مستند بزار میں اور کشف الاستار میں، مجمع الزوائد میں اور المعجم الاوس، امام طبرانی رحمۃ اللہ کی المعجم الاوس، اس کی جلد نمبر 4، یہ عمان کا چھاپا ہے میرے پاس، اس کی حدیث نمبر 5998 ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من الجفا، 3 چیزیں جفا ہیں۔ جفا ہیں یعنی شریعت کے آداب سے دوری ہیں، وہ بندہ یہ کام کرے گا جو شریعت کے آداب سے دور ہے۔ فرماتے ہیں مسح الرجل التراب عن وجہہ، یعنی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اپنی پیشانی صاف کرنی شروع کرتا ہے، یہ بھی جفا ہے۔ وَنَفْخُ فِي الصَّلَاةِ التُّرَابِ لِمَوْضِعِ وَجْهِهِ، اور اپنے چہرے کی جگہ پر پھونکے مار کے مٹی کو اڑاتا ہے۔ وَأَن يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ بھی جفا ہے۔ شریعت کے آداب سے، اخلاق سے دوری کا نتیجہ ہے یہ عمل کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے، اس حدیث کو اس کے محقق نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اسی حدیث کو امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے، اور مجمع الزوائد میں جلد نمبر 2، حدیث کا نمبر ہے 2454۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ اس حدیث کو بیان کر کے لکھتے ہیں رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط ورجال البزار رجال الصحیح، امام طبرانی نے اور امام بزار نے مستند بزار میں اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں رجال البزار رجال الصحیح، مستند بزار کے رجال بالکل صحیح کے رجال ہیں۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اس پر تبصرہ بیان کیا، اور یہ ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس کی جلد نمبر 3 اور اسی صحیح بخاری کی 224، 25، 26 نمبر حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے مستند بزار کی اسی حدیث کو بیان کیا کہ 3 چیزیں جفا ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جفا ہے، یعنی آداب شریعت سے دوری ہے۔ کہتے ہیں رواہ البزار بسند صحیح، بزار نے اس کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا، اور اس حدیث کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں 3435 نمبر حدیث لے کے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس حدیث پر جو ہے وہ کمنٹس اور تبصرہ کرتے ہوئے امام ہیثمی رحمۃ اللہ نے اس کے رجال کو صحیح قرار دیا، اور یہی جو روایت ہے یہ ایک تو ہے مرفوعاً، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر
یہ امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 296 پر لے کے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 296 پر لے کے ہیں، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من الجفا، 4 چیزیں جفا ہیں، شریعت کے آداب سے، اخلاق سے دوری ہیں۔ بول قائم، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، باقی 3 چیزیں اور بیان فرمائی، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو جفا قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 296 پر اس کو ذکر فرمایا۔ امام بخاری بھی لے کے آئے، امام حیثمی لے کے آئے، امام طبرانی لے کے آئے، اور اس کے علاوہ امام بزار رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب مستہ بزار میں لے کے آئے ہیں۔ اس حدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیا گیا ہے اور موقوفاً بھی بیان کیا گیا ہے۔ مرفوعاً حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا گیا، جس کی میں نے تصحیح محدثین سے پیش کر دی، اور موقوفاً حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ السنن الکبریٰ للبیہقی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 285 ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی سند کے ساتھ لے کے آئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں اس کی سند کو بیان کیا، اس کا اشارہ کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ موقوفاً حدیث موجود ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جفا ہے۔ امام بخاری نے صفحہ اس کا 296 ہے اس کو بیان کیا، اور اس حدیث جو موقوفاً ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ ناصر الدین البانی ہے، ناصر الدین البانی کی کتاب ہے ارواء الغلیل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں قلت فهو عنہ صحیح موقوفاً، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً جو روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جفا ہے، البانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور اس کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے مجموع الزوائد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487 پر امام حیثمی لے کے آئے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1015، ما بلت قائما منذ اسلمت، فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی میں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ امام حیثمی کہتے ہیں رواہ البزار ورجالہ ثقات، اس کو امام بزار نے مستہ بزار میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ نے تبصرہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنن ابن ماجہ میں 346 نمبر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن حسنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے پیشاب کیا۔ سنن نسائی میں 29 نمبر، جامع ترمذی میں 12 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ یہ تمام روایات اور حدیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی اور ہمیشہ والا عمل یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے ہی پیشاب فرماتے تھے۔ کھڑے ہونے کا عمل جو ہے وہ 1 یا 2 مرتبہ کبھی واقع ہوا ہے، اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو سنت قرار دینا یہ موقف ایسا ہے کہ پوری اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں کسی نے یہ موقف اختیار نہیں کیا۔ علماء نے تعبیرات کی ہیں، اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ اس وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی حرج کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کے 1 یا 2 مرتبہ یہ عمل کیا گیا۔ بعد نے یہ کہا کہ یہ عمل منسوخ ہے دوسری احادیث کی وجہ سے۔ یہ ساری تعبیرات اور توجیحات کی گئی ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت آج تک کسی نے قرار نہیں دیا۔ یہ موقف جو ہے یہ بالکل محمد علی مرزا نے بیان کیا ہے تاکہ جو ماڈرن طبقہ ہے اور ینگ جنریشن ہے ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے اور ان کو ایک اپنی طرف سے ایسے جو نا وہ رخصت گڑھ کے پیش کی جائے تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہوں اور کہیں کہ یہ بڑا دین جو ہے وہ ہمارے مطابق بیان کر رہا ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔